فرمایا رمضان کا جو روزہ افطار کرواتا ہے، ماہ رمضان کا جو روزہ افطار کروائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گی، سارے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ صحابہ نے عرض کی محبوبہ کون کس کے پاس اتنے وسائل ہیں؟ فرمایا کوئی ایک گھونٹ پانی بھی پلا دے، ایک گھونٹ پانی سے بھی افطار۔ کتنی رب کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے بزنس کا مہینہ ہے یا جناب والا یہ پرافٹ کا مہینہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم پرافٹ کا ہے، لیکن نیکیوں کے پرافٹ کا مہینہ ہے، یہ جنت میں جانے کے پرافٹ کا مہینہ ہے۔ حضور منبر پر جلوہ گر ہو رہے ہیں، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، حضور نے فرمایا آمین۔ طویل حدیث ہے، سرکار منبر سے اترے تو فرمایا جبریل آئے تھے۔ صحابہ نے عرض کی محبوبہ آنے کی حکمت، آپ نے آمین کہا، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا جبریل نے کہا محبوب آپ کا وہ امتی ہلاک ہو جائے جس نے ماہ رمضان پایا اور خدمت کر کے ماہ رمضان پایا اور اس کی عبادت میں اور نہ مشغول رہا اور عبادت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ آپ کا امتی ہلاک ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ اب جو نوجوان ساری رات کرکٹ کھیلے گا، سیاری رکھ کے سونا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، بھی سونے کا بھی ثواب ہے، لیکن ایسا سونا نہیں کہ زور بھی گزر جائے، عصر بھی گزر گئی، مغرب کے وقت اٹھنا ہے، جی وضو کیا ہے، اب جی جناب افطاری کر رہا ہوں، رات پھر تراویح خالی ہے، ایک صف مسجد میں ہے بزرگوں کی، تراویح خالی ہے، پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ کیا ایسے پروگرام نہیں بنتے جناب؟ ساری رات کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، کیا یہ ساری رات درود پاک نہیں پڑھا جا سکتا؟ کیا یہ ساری رات قرآن نہیں پڑھا جا سکتا؟ جبریل امین حضور کی خدمت میں رمضان میں آتے، سرکار فرماتے جبریل رمضان میں آ کے میرے ساتھ رمضان کی راتوں میں قرآن کا دور کیا کرتے۔ کیا قرآن پڑھا نہیں جا سکتا؟ پھر کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ 5 قرآن پاک ختم ہوں گے تو تب بھی ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ قرآن پاک آدھا ہی ختم کر لو، میں کہتا ہوں 1 سپارہ ہی پڑھ لو، لیکن پڑھو ایسے جیسے پڑھنے کا حق ہے، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کی تفسیر کسی عاشق رسول کی لکھی ہوئی پڑھو، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھو، پھر پتہ چلے گا کہ مولا کائنات نے کیا خوبصورت فرمایا۔ فرمایا جب میرا دل چاہے رب مجھ سے باتیں کرے، پھر میں کسی اور سے بات نہیں کرتا، رب کا قرآن کھولتا ہوں، پھر پتہ چلتا ہے کہ رب مجھے علی سے باتیں کر رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک گھونٹ بھی اگر اس کے بھی سارے گناہ معاف، ایک کھجور کھلا دی تب بھی گناہ معاف۔ اور محبوب نے فرمایا افطاری کرنے والا اور افطاری کروانے والا اللہ دونوں کو ثواب اکٹھا ہی عطا فرماتا، یہ نہیں کہ کروانے والے کو ثواب اور کرنے والے کو نہیں۔ صحابہ نے عرض کی محبوبہ اگر کوئی کسی کو پیٹ بھر کے کھلا دے، پرتکلف افطاری کروا دے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی پرتکلف پیٹ بھر کے افطاری کروائے گا تو اس کی جزا یہ ہوگی کہ کل قیامت کو اللہ میرے ہاتھوں اس کو حوض کوثر کے جام بھی عطا فرمائے گا۔ پیٹ بھر کے کسی کو افطاری کروا دے، حوض کوثر کے جام، علماء سے سن نہیں رکھا کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، لیکن جس نے محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام پی لیے، فرمایا پھر جنت میں جاتے ہو تک اس کو کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی۔